بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 97 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے صیغۃ منتہی الجموع و الف التانیث۔ سابقہ لیکچر میں ہم نے بعض اسباب منع صرف کو پڑھا تھا، یعنی ایسے اسباب جس کی وجہ سے کلمات پر تنوین اور کسرہ نہیں آتا، تو ہم نے بعض پڑھ لیے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے صیغۃ منتہی الجموع، وہ صیغہ جو جموع کی انتہا پر پہنچ جائے۔ مثال کے طور پر مساجد، مساجد یہ مسجد کی جمع، اسی طرح مدارس مدرسے کی جمع ہے، تو یہ صیغۃ منتہی الجموع کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کی جمع نہیں ہو سکتی، مزید اس کو آپ بڑا نہیں کر سکتے اس کلمے کو، تو یہ بھی غیر منصرف کلمہ ہے۔ دوسری بات وہ الف التانیث، اور وہ الف جو مؤنث کے لیے آتا ہے۔ مثال کے طور پر حمراء، احمر، احمر تو کہتے ہیں مثال کے طور پر ثوب احمر، لال کپڑا، لیکن حمراء یہ مؤنث ہے، اس میں الف ہے۔ اس کے علاوہ بھی الف التانیث المقصورہ ہے اور الف التانیث الممدودہ۔ ممدودہ کی مثال میں نے ذکر کر دی، صحراء ممدودہ، الف ممدودہ زیادہ طول والی مد، اور الف مقصورہ جسے نعما، تو یہ بھی غیر منصرف کلمہ ہے۔ آئیے آج کے سبق کو ہم بحث اور مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الممنوع من الصرف، وہ کلمات جو منصرف نہیں ہیں اور یعنی ان کا پھیرنا یا صرف کرنا یہ ممنوع ہے۔ پہلا کون سا کلمہ ہے؟ لصیغۃ منتہی الجموع، وہ صیغہ جو منتہی الجموع ہوگا، یعنی اس کے بعد کوئی جمع نہیں ہو سکتا۔ الف التانیث، مثالوں سے دیکھیں، انشئت مدارس، انشئت فعل ماضی مجہول ہے، مدارس نائب فاعل ہے، ٹھیک ہے، اس پر ضمہ ہے کیونکہ یہ ابھی یعنی فاعل کی جگہ ہے، مفعول ما لا یسمى فاعلہ۔ شاہدت فعل فاعل، مدارس مفعول به منصوب، بالکل ٹھیک ہے۔ تعلمت فی مدارس، فی حرف جر ہے، جب اسم پر داخل ہو تو مجرور کر دیتا ہے، یہاں پر نہیں، وجہ کیونکہ یہ صیغہ منتہی الجموع ہے، اور ہم نے کہا تھا تنوین اور کسرہ اس پر نہیں آ سکتا، تو یہ غیر منصرف ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں، ہذہ عصافیر، عصافیر بھی صیغہ منتہی الجموع ہے، الف ٹھیک ہے، اس کے بعد 3 حرف، اسی طرح الف اس کے بعد 2 حرف، یہ صیغہ منتہی الجموع کہلاتا ہے۔ اس وزن پر جو بھی کلمہ آئے گا، یعنی الف کے بعد 2 حرف ہوں یا الف کے بعد 3 حرف ہوں، تو اس وقت یہ صیغہ منتہی الجموع کہلائے گا اور یہ غیر منصرف ہوگا۔ اطلقت عصافیر، میں نے تمام چڑیاں اس کو چھوڑ دیا، اس کو آزاد کر دیا۔ لا تلعب، مت کھیلو، بی با حرف جر، عصافیر، عصافیری نہیں ہے، وجہ کیونکہ یہ صیغہ منتہی الجموع پہ کسرہ نہیں آ سکتا۔ مزید بڑھتے ہیں، ہذہ صحراء، ہذہ مبتدا، صحراء خبر مرفوع۔ احترقت صحراء، میں نے یعنی صحرا کو پار کر دیا، تو یہ مفعول بھی ٹھیک ہے، منصوب ہے۔ یمر الجمل، اونٹ گزرتا ہے، فی صحراء، صحرا میں سے، صحراء یہ یہاں پر منصوب ہے، حالانکہ اس کو مکسور ہونا چاہیے قیاساً، لیکن نہیں ہے، وجہ کیونکہ یہاں پر سبب منع صرف پایا جا رہا ہے، اور وہ ہے الف التانیث الممدودہ۔ الولد النجیب، یعنی ذہین لڑکا، نعما، تو وہ نعما ہے۔ ما رأیت نعما کالصحۃ، نعما کا ترجمہ ہے رغد العیش، یعنی مالدار ہونا اور فراوانی کا ہونا۔ کہتے ہیں ما رأیت نعما، آپ نے فراوانی یا اچھی صحت سے زیادہ یعنی بڑی نعمت، وہ صحت کی نعمت، یعنی میں نے ایسی نعمت نہیں دیکھی کالصحۃ، جو صحت کے برابر ہو۔ صحت سب سے بڑی تندرستی، 1000 نعمت ہے اور 1000 دولت ہے۔ قابل النعمت، نعمت کا مقابلہ یا نعمت کو یعنی نعمت کا مقابلہ کرو یا نعمت کا خیال رکھو، بنعما، احسان کے ساتھ، اس کے ساتھ خیال رکھو۔ تو اس میں یہاں پر دیکھ رہے ہیں نعما، یہ کیا ہے؟ جمع الف ممدودہ کے ساتھ ہے، الف مقصورہ کے ساتھ ہے،
تو یہ بھی یہاں پر غیر منصرف کہلائے گا، اس پر کسرہ نہیں آ سکتا۔ بحث سے اسے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ البحث، تأمل، غور کیجئے، فی الامثلۃ السابقہ، الکلمات، گزشتہ امثلہ میں یا مثالوں میں جو کلمات ہیں جو مدارس، عصافیر، صحرا، نعما ہیں۔ تجد، آپ پائیں گے، ان مدارسہ جمع تکسیر، یہ جمع تکسیر ہے، بہی الف زائدۃ، اس کے درمیان میں دال کے بعد الف ہے، مدا، ٹھیک ہے، اصل میں مدرسہ، دیکھو مدرسے میں الف نہیں ہے، بعدها حرفان، اس کے بعد دو حرف ہیں، را اور سین۔ وان عصافیر جمع تکسیر، یہ بھی جمع تکسیر ہے، عصفور سے، عصفور کو کاٹا ہے اور اس میں الف ڈالا ہے، ایضا بھی الف زائدۃ بعدها ثلاثة احرف، الف کے بعد 3 حروف ہیں۔ وکل جمع یجیء علی ہاتین الصورتین، ہر وہ جمع جو اس صورت یا اس وزن پر آئے، یقال، کہا جاتا ہے، انہ علی صیغۃ منتہی الجموع، یہ منتہی الجموع کا صیغہ ہے۔ اما صحرا و نعما فإن الأولى مخطوبۃ بألف التانیث الممدودہ، تو صحرا جو ہے مختومۃ، یہ کلمہ ختم ہو رہی ہے، بألف التانیث، الف تانیث جو کہ ممدودہ ہے، ٹھیک ہے، بڑا مد۔ والثانیہ، اور دوسرا کلمہ نعما، مختومۃ، یہ ختم ہو رہی ہے، یا اس کے اخیر میں جو حرف ہے وہ ہے الف التانیث المقصورہ۔ وَإِذَا بَحَثْتَ، اگر آپ تلاش کریں، عن حرکات اواخر هذه الکلمات، کہ ان کے آخری حروف پر کون کون سے حرکات آئیں گے، فتحہ، ضمہ، کسرہ، یعنی اعراب کے اعتبار سے، رأیت، آپ پائیں گے، انہا ترفع بالضمۃ، کہ یہ کلمات حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ ہوں گے، وتنصب بالفتحۃ، حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ ہوں گے، وتجر بالفتحۃ، اور حالت جری میں فتحہ کے ساتھ، حالت جری میں کسرہ نہیں ہوگا۔ لماذا وانہا ممنوعۃ من الصرف، اسی لیے کہ وہ منصرف نہیں ہیں بلکہ غیر منصرف ہیں، اور ہم نے پڑھا تھا غیر منصرف جس پر تنوین اور کسرہ نہیں آ سکتا۔ یمنع الاسم، اسم ممنوع ہوگا، من الصرف، یعنی صرف سے، تنوین سے، ویجر بالفتحۃ، اور حالت جری میں فتحہ ہوگا، نیابۃ، اور یہ فتحہ نائبہ ہے، عن الکسرۃ، جو قیاساً ہونا چاہیے تھا، تو کسرے کی جگہ فتحہ آئے گا، کس میں، حالت جری میں، باقی رفعی اور نصبی حالت میں وہ جس طرح عام کلمات ہوتے ہیں، یعنی معرب کلمات یہ بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کب ہوگا، کب ممنوع من الصرف ہوگا؟ اذا کان، جب کلمہ ہو، علی صیغۃ منتہی الجموع، مساجد، مدارس، اذا کان الکلمہ مختوما بالف التانیث الممدودہ، آخر میں الف تانیث ممدودہ ہو، اذا کان مختوما، اذا کان الکلمۃ مختومۃ بالف التانیث المقصورہ، جیسا کہ نعما وغیرہ وغیرہ، سلمہ۔ تو امید ہے کہ یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس قاعدے کو ضرور یاد کیجیے اور اس کی پریکٹس بھی کریں، اس طرح کی کلمات کاپی میں لکھیں۔ والسلام علیکم۔